لیے، کہاں کہاں گھوم پھر کر آ گئے. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جن کی زندگیوں میں یہ تینوں مرحلے پائے جاتے ہیں انہوں نے گویا پوری دنیا دیکھ لی. تو اب جو بزرگ ہیں جو یہاں بھی تشریف فرما ہوں گے یقیناً وہ گویا وہ ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا دیکھ لی ہے. انہیں اپنا بچپنا بھی یاد آتا ہے، انہیں اپنی جوانی کے گزرے ہوئے ایام بھی یاد آتے ہیں، انہیں بڑھاپے کی لذتیں بھی محسوس ہو رہی ہیں. بلکہ میں ایک تعبیر کے مطابق تو یوں کہوں کہ پہاڑ کو تصور کیجئے، پہاڑ کا یہ دامن بچپنا ہے، پہاڑ کا وہ دامن بڑھاپا ہے، اور پہاڑ کی چوٹی جوانی ہے. جو چوٹی پہ کھڑا ہوتا ہے اسے اپنا بچپنا بھی یاد ہوتا ہے کہ میں یہاں سے آیا ہوں، اور اسے اپنا بڑھاپا بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہاں جانا ہے. تو سب سے زیادہ جو غنیمت کے ایام ہیں وہ جوانی کے ایام ہیں کہ جن میں انسان کو ماضی بھی یاد رہے اور جن میں مستقبل بھی نظر آ رہا ہو. لیکن بچپنے میں جوانی نظر آ جائے یہ ضروری نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ جوانی کسے کہا جاتا ہے. اور بچپنے میں بڑھاپا نظر آ جائے یہ بھی ضروری نہیں ہے. اور جو بڑھاپے کی کیفیت میں ہے اسے عزیزان گرامی دوبارہ اس چوٹی پہ چڑھنا مشکل ہے اور اس طرف جانے کا شوق بہت ہے. ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. تو عزیزو یہ جو آیہ کریمہ میں نے لی اس کا ایک موٹا سبب، اب پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس 2-2.5 گھنٹے ہیں مجھے سننے کو. اب بھائی ہم نے نعرہ لگوا کے بات تو منوا لی، اور امام بارگاہ میں ماشاءاللہ جگہ بھی بہت زیادہ ہے، اور اللہ ان ہمارے ہزارہ برادران کو اور توفیق عطا فرمائے، اور یہ اسی طرح اپنے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے مضبوط ادارے بناتے رہیں. جو اپنے نظریے کو محفوظ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے وہ اپنے دینی مرکزوں کا قیام ہے. جی مگر کیونکہ کیا کریں کہ مثلا پنجابی برادران ایسے، اور مثال کے طور پر بنگلہ دیشی دوست ایسے، اور مثلا ایرانی دوست ایسے، ہزارہ دوست ایسے، اور عراقی دوستوں کا طریقہ اپنا ہے. اس لیے ہم امام بارگاہوں کو کثرت سے بناتے ہیں، ورنہ تو ایک دوسرے کے ساتھ بھی عزاداری ہو سکتی ہے. جو انداز آپ کا عزاداری کا ہے وہ ممکن ہے تھوڑے دوستوں کا کچھ اور ہو، تو آپس میں تضاد نہ آ جائے، تضاہم نہ آ جائے، اور تصادم نہ ہو جائے. اس سے بچنے کے لیے کوئی بری بات بھی نہیں ہے. اور پھر اور اچھی بات ہے کہ اگر نیت صاف ہو تو ادارے تو زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے. اداروں کا زیادہ ہونا عیب نہیں ہے، لڑنا عیب ہے. تو لڑائیوں کو اگر ہم بچائے رکھیں تو ادارے تو کثرت سے ہونے چاہیے. اور میں ابھی آج بھی میں وہ زمین دیکھ کر آ رہا ہوں، میرا بھی شوق تھا کہ میں جا کے دیکھوں. تو الحمدللہ وہ بہت اچھی لوکیشن پہ جگہ ہے، اور جیسا کہ میرے بھائی جناب مصطفیٰ زیدی صاحب فرما رہے تھے اور سرفراز صاحب فرما رہے تھے، اور آپ سب بھی فرما رہے ہیں کہ اس ادارے کو بننا چاہیے. تو انشاءاللہ وہ ادارہ آپ سب کے تعاون سے، توجہ سے بن جائے گا، اور ہماری نسلوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے آئندہ کے لیے جو بہت ضروری چیز ہے وہ ہمارے دینی مرکزوں کا قیام ہے. جی ہمیں اپنے کھانے پینے، اپنے اوڑھنے بچھونے سے زیادہ ہی اس کے اوپر توجہ دینی ہوگی تاکہ ہمارا مستقبل بہتر ہو جائے. اور میں ایک دن کو آیا ہوں، ذرا کوئی جلی کٹی باتیں نہ کروں تو اچھا ہے کہ میں جب ان علاقوں میں آتا ہوں تو مجھے جو مستقبل کی خطرناک منظر نظر آ رہے ہوتے ہیں تو میں ان کی طرف کیا بتاؤں کہ آپ مجھ سے زیادہ آگاہ ہیں. میں تو کچھ دیکھ کر اور کچھ سن کے جاتا ہوں، آپ تو روزانہ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. لہٰذا وہ جو مستقبل کی خرابی ہے، جو مستقبل کی بربادی ہے، جو مستقبل کے مسئلے ہیں، ان کا بھی اگر کوئی مضبوط حل ہے تو وہ ہمارے دینی مرکزوں کا قیام ہے. ورنہ تو کوئی ڈیوڈ جان حیدر نقوی ہی بنے گا. ایک سال بعد پڑھ لے ذرا محمد والا. کم سے کم یہ بچہ جو آپ کی گود میں پلا ہے یہ تو شاید بچ جائے، مگر اس کی گود میں جو بچے پلیں گے ان میں بھی شاید 20% کوئی باقی رہ جائے، لیکن اس کے پوتے پر پوتے تو معاملات خراب ہیں. تو ان کو کیسے بچایا جائے گا، ان کو کیسے محفوظ رکھا جائے گا؟ تو جان بچا کر اور پیسہ کما کر اور
تعلیم اچھی کر کے اگر دین ہی برباد ہو جائے تو ایسے نہ پیسے کا فائدہ اور نہ ایسی تعلیم کا کوئی فائدہ اور ایسی جان کا فائدہ کہ جو ہمارا ایمان ہی لے لے. تو بہت ضروری ہے ہمارے دینی مراکز کا قیام. اس سے زیادہ جلی گٹی باتیں نہیں کروں گا, مجھے معاف کریں. ایک صلوات اور پڑھ لیں نبی اور آل نبی. اس سے بلند پڑھ سکتے ہیں آپ. تو عزیزو, کیونکہ ایک بی بی ایک کم سن شہزادی کی یاد میں مجلس ہے, تو میں نے سیدہ کو, بی بی کو, دختر امام حسین کو راضی کرنے کے لیے, امام حسین کو خوش کرنے کے لیے اس آیت کا انتخاب کیا ہے. ایک مرتبہ پھر سن لیجئے کہ کھیل کود بچپنا ہے, حسن و آرائش جوانی ہے, مال اور اولاد کی کثرت بڑھاپا ہے. یہ جو بچپنا ہے نا, یہ کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ نہ جاتا تو اچھا تھا. جو اس میں سچائی تھی, جو اس میں صداقت تھی, جو اس میں خوبصورتی تھی, جو اس میں پاک دلی تھی, وہ جو اس میں ذہن کی پاکی اور طہارت تھی, بہت ساری ایسی باتیں جو جوانی میں معلوم ہوئی اس زمانے میں پتہ ہی نہیں تھی. اور بعض اوقات تو جاہل رہنا ہی اللہ کی بڑی نعمت ہے. ہمیشہ جان لینا ہمارے تو بس کی بات نہیں ہے. وہ باتیں جو اللہ نے نبیوں اور ائمہ کو اور اولیاء کو اور مقربین کو بتا دیں, اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو شاید ہم اپنے آپ کو ہی اپنے ہاتھ سے مار ڈالیں. تو بہت ساری چیزوں سے جاہل رہنا بہت بڑی نعمت ہے. ہمیشہ ہر بات کا جاننا ضروری نہیں ہے, اور قبل از وقت جاننا تو ویسے ہی خطرناک ہے. ہر چیز کا ایک وقت ہے, ہر چیز کا ایک مرحلہ ہے. اس مرحلے پر جب جانی جائے بات تو بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے. تو جو بچپنا ہے نا, یہ بڑا حسین مرحلہ ہے. میں آپ کو اس بچپنے کی ایک خوبصورت تصویر پیش کروں کہ نبی مکرم ارشاد فرماتے ہیں, انی احب من الصبیان خمسۃ خصال, مجھے بچوں کی 5 خصلتیں پسند ہیں. ابھی جو 5 خصلتیں سرکار بچوں کی بیان فرما رہے ہیں, یہ 5 خصلتیں اگر جوانی میں بھی برقرار رہیں اور بڑھاپے میں بھی محفوظ رہیں, یا لفظوں کو بدل کر کہوں کہ بچپنا اگر بڑھاپے تک باقی رہ جائے, تو عزیزان گرامی یہ اللہ کے نبی کو پسند ہے. وہ 5 خصلتیں بچوں کی کیا ہیں جو نبی کو بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں؟ انہم الواقون, مجھے اچھا لگتا ہے. سب سے پہلی بات, مجھے اچھا لگتا ہے, سرکار فرما رہے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے, یہ روتے زیادہ ہیں. عورتیں اور بچے جلدی رو پڑتے ہیں نا, اور زیادہ بھی روتے ہیں, بات میں روتے ہیں, کسی بھی وجہ سے صحیح مگر جلدی روتے ہیں. دن میں 2 دفعہ 1 دفعہ, تو جیسے جیسے جتنے چھوٹے ہوں گے نا اتنے جلدی روئیں گے, اور جیسے جیسے بڑے ہوتے چل جائیں گے ان کا رونا ختم ہو جاتا ہے. یہ جو رونے والی کیفیت ہے بچوں کی, بیماری کی وجہ سے نہیں, چٹکی بھرنے کی وجہ سے نہیں, کسی تکلیف میں رونے کی وجہ نہیں, یہ خواہ بھی روتے ہیں. یعنی یہ بات میں روتے ہیں, ان کا دل نرم ہوتا ہے. یہ دل نرم وجود ہیں. سرکار یہ چاہ رہے ہیں کہ میری امت کا دل نرم رہے, اس لیے فرما رہے ہیں مجھے بچوں کی یہ کیفیت اچھی لگتی ہے کہ یہ روتے زیادہ ہے. یہ جو زیادہ رونا ہے نا, اس کا ایک سبب ہے, اور یہ ایک سبب کا نتیجہ ہے, اور وہ سبب ہے دل کا نرم ہونا. جس کا بھی دل نرم ہوگا وہ جلدی روئے گا. اب اگر رونے کی مشق پورے مذہب کا حصہ ہو, یعنی مذہب کے اندر ہی رونے کی مشق کروائی جاتی ہو, اور وہ اچھا مذہبی ہی شمار نہ ہو جو روتا نہ ہو, تو یقین جانیے کہ جو قوم رونے کی مشق کرتی ہے وہ کسی کو رلاتی نہیں ہے. کوئی کچھ کہتا ہو اس رونے پر, کوئی چٹکی بھرتا ہو, کوئی مذاق بناتا ہو, کوئی ہماری نقلیں اتارتا ہو کہ یہ تو ایسے روتے ہیں, یہ تو ایسے بلبلاتے ہیں, انہیں بولنے دیجئے. اس لیے کہ اس رونے کا جو سماج پر سب سے بہتر فائدہ ہے وہ یہ کہ جو رونے والا ہوتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے. وہ کسی کا گلا نہیں کاٹتا, وہ کہیں جا کے پھٹتا نہیں ہے, وہ کسی کو جا کے تکلیف نہیں پہنچاتا. وہ کسی کو روتا دیکھتا ہے تو اسے رونا آ جاتا ہے, اور جسے رونا آ جاتا ہے وہی ہمدردی کر رہا ہوتا ہے. سب سے پہلی ہمدردی کسی کے غم میں غمزدہ ہونا ہے. اور جو دوسروں کے غم میں, دوسروں کی پریشانی میں پریشان ہو جاتا ہو, اس سے اچھا انسان کوئی نہیں ہے. آپ میں سے بہت سے دوستوں نے پوری دنیا دیکھی ہوگی, میں بھی کوئی 40-45 ممالک دیکھ چکا ہوں, اور کثرت سے سفروں کے درمیان ملاقاتوں میں بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں.
ایک مرتبہ مجھ سے کچھ لوگوں نے کہا یہ آپ نے کیا پہنا ہوا ہے؟ اسی حلیے میں رہتا ہوں، اپنی قوم کا نوکر ہوں، تو نوکروں والا لباس پہنے میں ہوتا ہوں، یہ کوئی متکبروں کے کپڑے تو ہیں نہیں، یہ گردن ٹیڑھی کرنے والوں کے کپڑے نہیں ہیں، یہ خدمت کرنے والوں کے کپڑے ہیں۔ تو میں اسی عنوان سے ایک دفعہ ایک جگہ پہنچا تو کچھ لوگ میرے سامنے سے گزرے، پھر وہاں پلٹ کر آ کے کہنے لگے کیا پہنا ہوا ہے آپ نے؟ بہت اچھا لباس ہے، تعریف کرنے لگے، انگریز تھے۔ میں نے کہا جی یہ مسلم اسکالرز کا لباس ہے۔ تو خاتون ایک تھی، ان میں 4-5 لوگوں میں، اس نے کہا جی اچھا مسلم اسکالرز میں سے ہیں تو پروفٹ محمد کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا دوستوں کو؟ میں نے کہا نہیں، ہم پروفٹ محمد کے دوستوں کا احترام کرتے ہیں، اطاعت گھر والوں کی کرتے ہیں۔ آپ یقین جانیے وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے جو پروفٹ محمد کے گھر والوں کی اطاعت کرتے ہیں نا وہ اچھے مسلمان ہیں۔ ہاں، سب سے اچھی تصویر مسلمانوں کے درمیان اگر کسی کی ہے تو وہ ان کی ہے جو امام حسین کی یاد میں گریہ کرتے ہیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ اس گریے، اس مجلس کا جو پوری قوم کے اوپر مجموعی فائدہ ہے، وہ ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہماری پوری قوم کو ہمدرد بنا دیا ہے۔ اس گریے نے، اس آنسو نے، اس رونے نے انسانی ہمدردیوں کا جذبہ ان لوگوں میں زیادہ ڈال دیا ہے جو امام حسین پہ روتے ہیں۔ اور نبی یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ یہ بچے روتے زیادہ ہیں۔ دوسری صفت فرماتے ہیں یجتمعون علی التراب، مجھے اچھا لگتا ہے یہ مٹی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کلف کے کپڑے، یہ مہنگے کپڑے، یہ بناؤ سنگار، یہ خوبصورتی، یہ ساری چیزیں مٹی لگ جائے گی۔ خیر یہاں تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، یہاں کے تو مگر یہ بچہ یہاں اور وہاں کی تو بات ہی نہیں ہے۔ بچے تھوڑی بدل رہے ہیں، چیزیں بدل رہی ہیں جی، مادی چیزیں بدل رہی ہیں، بچے نہیں بدل رہے ہیں۔ بچے وہی ہیں، ہمارے یہاں کا بھی بچہ وہی ہے جو یہاں کا بچہ ہے، بچہ ہے جی۔ یہ جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی فرما رہے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے کہ یہ مٹی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ جو مٹی پر بیٹھ جاتا ہے نا، توجہ ہے، جو مٹی پر بیٹھ جاتا ہے وہ اپنے بیٹھنے سے بتاتا ہے میں متکبر نہیں ہوں، میرے اندر غرور نہیں پایا جاتا، میں اپنی شخصیت کا قائل نہیں ہوں، میں اپنی انا کا اسیر نہیں ہوں، مجھے تو جہاں جگہ مل جاتی ہے میں وہاں بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ نبی کو بہت اچھا لگتا ہے۔ یعنی سرکار گویا دوسرے لفظوں میں فرما رہے ہیں تکبر کرنے والا مجھے اچھا نہیں لگتا، تکبر کرنے والا نبی کو اچھا نہیں لگتا۔ عزیزان گرامی، جو تکبر کرتا ہے وہ اللہ کے الکبر و ردائی، حدیث قدسی میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کپڑے میرے کپڑے میرا تکبر ہے، تکبر میرے کپڑے ہیں، اور جو تکبر کرتا ہے وہ میرے کپڑوں میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ اللہ کو شدید نفرت ہے ان لوگوں سے جو متکبر ہوتے ہیں، وہ نہیں چاہتا کہ لوگ تکبر کریں۔ تکبر 5 چیزوں کی بنیاد پر ہوتا ہے، خفا تو نہیں ہو رہے مجھ سے آپ؟ 5 چیزوں کی بنیاد پر تکبر ہوتا ہے۔ سب سے پہلا عنوان تکبر کا اللہ اکبر، زمینداری ہے، زمین، ان کے 1000 ایکڑ کی زمینیں ہیں، ان کے اتنے فارم ہاؤسز ہیں، ان کا اتنی زمینیں ہیں۔ یہ تکبر کرتا ہے انسان زمین کی بنیاد پر جی۔ یہاں بھی تشریف فرمائے بعض جن دوستوں کو میں جانتا ہوں زمیندار لوگوں کو، تو تکبر کا ایک رستہ، وائرس آنے، اس تکبر کی بیماری آنے کا ایک رستہ زمینداری ہے جی۔ یہ تکبر کا سبب ہے۔ دوسرا سبب اچھی مہنگی گاڑی جی، بڑے ٹائروں والی گاڑی، میں گاڑیوں کا نام نہیں لوں گا، اس کمپنی کی تبلیغ ہو جائے گی، مولانا نے کہیں سے کوئی تعلق ہوگا، نہیں، بڑی گاڑی، مہنگی گاڑی۔ سرکار کو جہاں ایک جگہ تشریف فرما تھے کہ سامنے سے سرخ اونٹ گزرے، اس وقت میں سرخ اونٹ اس وقت کی مہنگی سواری تھی، ایک آدمی کے پاس بھی سرخ اونٹ ہوتا تھا تو وہ بڑا آدمی شمار ہوتا تھا، پیسے والا شمار ہوتا تھا، اس کا خریدنا ہی آسان نہیں تھا۔ البتہ یاد رہے کہ جناب خدیجہ کے پاس وہ 100 اونٹ تھے، 100 سرخ اونٹ تھے جناب خدیجہ کے پاس۔ نبی مکرم نے ایک اونٹوں کی قطار دیکھی جو سرخ اونٹوں کی قطار تھی، حضرت منہ موڑ کے ان کو پشت دکھا کے کھڑے ہو گئے، ان کی طرف پشت کر لی اور آپ نے منہ موڑ کے اپنے آپ کو ایسے کھڑا کیا کہ ان کو دیکھے نہیں حضرت۔ تو ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کیوں ایسے کھڑے ہو گئے، آپ دیکھ نہیں رہے؟ حضرت نے فرمایا ان کی چاہت میرے دل میں آنے لگے گی، میرے دل میں آئے گا کہ مجھے بھی تو ملنا چاہیے، میرے پاس بھی تو ایسے آنا چاہیے۔ تو ایک سبب جو انسان ذرا ٹیڑھا ہو کے چلتا ہے اس کا سبب ہے مہنگی گاڑیاں
مہنگی سواریاں، خاص طور پہ ہمارے وطنوں میں تو صاحب وہ چھوٹی گاڑی والا اگر آگے نکل گیا تو اس کی مجال کیسے، یہ آگے کیسے چلا گیا؟ جب تک اس کو دبا کے ڈرا کے اس کو دھمکا کے اس کو پیچھے نہیں کیا جائے گا، یہ ساری حرکتیں وہاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ یعنی ایک رستہ تکبر کرنے کا، توجہ ہے نا بات کی، ایک رستہ تکبر کرنے کا گاڑیاں ہیں، مہنگی گاڑیاں۔ تیسرا رستہ عزیزان گرامی تکبر کا ہے مہنگے لباس، مہنگے کپڑے۔ میں تو فلاں کمپنی کے اور فلاں جو شاپ سے اور فلاں میں نام کیا لوں آپ سے، ہمارے یہاں بھی ہے وہ ڈاٹ واٹ پتہ نہیں کیا کیا، کہ جی وہاں سے اگر خریدیں گے تو مہنگے کپڑے، تو یہ اکڑ اکڑ کے چل رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں ابھی ہم کچھ عرصے پہلے تک وہ کلف کا بڑا رواج ہو گیا تھا، کلف کے کپڑوں کا، تو کلف کے کپڑے پہن کے ذرا وہ کپڑے بھی پھولے پھولے ہوتے تھے، یہ آدمی بھی پھولا پھولا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کے کپڑوں میں کلف ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی گردنوں میں کلف ہوتا ہے، ایسے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ کسی ہاتھ دھونا پڑے گا پھر بعد میں۔ تو اس انداز سے رہنا، یہ کپڑے بھی ایک سبب ہے جی، تکبر کا ایک سبب کپڑے بھی ہیں۔ چوتھا سبب بتاؤں؟ چوتھا سبب ہے دسترخوان کا اچھا ہونا جی۔ یہ تو روزانہ تیتر کھاتے ہیں، یہ روزانہ بٹیر کھاتے ہیں، اور ہرن بھی مہینے میں ہفتے میں ایک دفعہ کھا لیتے ہیں۔ اب کسی کی کہاں کس کے بس کے بعد، اچھا ہرنوں میں بھی 50 قسمیں ہیں، کون سا والا ہرن جو زیادہ آرام سے ملتا نہیں ہے، نایاب ہرن، یہ ان کے ہفتے میں ایک دسترخوان پہ ہرن بھی ہوتا ہے۔ اور اب یہ کہ جی یہ کیسا دسترخوان تھا، 2 چیزیں رکھ دی تھی، 25 چیزیں ہونی چاہیے۔ بڑا آدمی وہی ہے جس کے دسترخوان بڑے ہیں، ہمارے ہاں ایک معیار بن گیا کہ بڑا آدمی وہ جس کے دسترخوان بڑے، ٹھیک ہے۔ ایک رستہ، چوتھا رستہ دسترخوان کا بڑا ہونا اور مہنگا ہونا ہے۔ 5واں رستہ بھی بتا دوں جی، سب بسم اللہ نہیں کہہ رہے، کیا کروں؟ 5واں رستہ ہے منصب، کرسی، عہدہ، گریڈ۔ صاحب یہ فلاں سیکٹری صاحب ہیں، یہ فلاں ڈائریکٹر صاحب ہیں، ان کے اتنے، ان کے پاس 3 قلمدان ہیں، ان کے پاس 2 قلمدان ہیں، ان کے پاس جو ہے فلاں وزارت پائی جاتی ہے۔ یہ کرسی کی بنیاد پہ تکبر جی، چال ہی بدلی سی نظر آ رہی ہے، صحیح ہے۔ یہ 5 سبب ہیں تکبر کے۔ علی والوں کو یہ وائرس اس لیے نہیں لگ سکتا کہ یہ علی کے ماننے والے ہیں، اور یہ 5 چیزیں اگر یہ 5 چیزیں دیکھنی ہیں تو مولا علی کے دروازے پر آنا ہوگا، اور پھر ساتھ میں علی کی انکساری اور خاکساری کو دیکھنا ہوگا۔ یعنی اگر زمین کی بنیاد پر تکبر ہونا جائز ہوتا تو علی ابو تراب ہے، اور اگر سواری کی بنیاد صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ زمین کے بنیاد پر، زمین کی جس کے پاس زمین ہی نہیں بلکہ وہ زمین والا ہو۔ ہم تو 2000 ایکڑ کا زمیندار دیکھیں تو وہ ٹیڑھا ٹیڑھا نظر آئے، علی وہ ہے جو پوری زمین کا وارث ہے۔ میں جیسے ابھی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہر سفر میں کوئی نہ کوئی ملاقات ہوتی رہتی ہے، ایک صاحب ملے، کہنے لگے آپ کے یہاں شرک بہت ہوتا ہے، شیعوں کے ہاں شرک بہت ہے۔ میں نے کہا جی مثلاً کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے آپ کے یہاں اسٹیکر بنے ہوتے ہیں، تغرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، علی وارث، لوگ اپنی گاڑیوں پہ بھی لکھ دیتے ہیں علی وارث۔ تو میں نے کہا جی اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے اللہ وارث ہے۔ میں نے کہا حضور آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ تو کہنے لگے نہیں میں حافظ قرآن ہوں۔ میں نے کہا پھر تو میری مشکل آسان ہو گئی، اگر آپ قرآن کے حافظ ہیں تو مجھے سورہ مبارکہ الانبیاء کی 105ویں آیت سنائیے۔ تو انہوں نے سنا دی، اور آیت یہ تھی کہ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ہم نے تورات، زبور، انجیل، قرآن میں لکھ دیا ہے کہ ہماری اس پوری زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہیں۔ میں نے کہا آپ سے ایک علی وارث سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ہم 14 کو وارث مانتے ہیں۔ یہ ساری زمین کی وراثت اللہ نے اہل بیت کو دی ہے بھائی، یا تو ان سے بڑا کوئی اللہ کا بندہ عبد صالح ثابت کرو۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے عبد صالح جو بندے ہیں، صالح بندے جو ہیں وہ زمین کے وارث ہیں، ٹھیک ہے۔ زمین کے بنیاد پہ تکبر وہ بھی علی والے کریں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔
سواری کی بنیاد پر تکبر، علی کے پاس اتنی بڑی سواری ہے عزیزان گرامی، جس نبی کے لیے عرش سے براق بھیجی جائے، اس نبی کے دوش پر بیٹھنے والے کو علی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جب میرے مولا اس زینے پہ جا کے بیٹھے جس زینے پر نبی بیٹھتے تھے، پہلے دور حکومت کے اندر نبی مکرم کا ایک زینہ چھوڑ کے سرکار کی جگہ نہیں بیٹھے، پہلی حکمران شخصیت، وہ ایک زینہ نیچے پہ، دوسری ایک زینہ نیچے پہ، تیسری ایک زینہ نیچے، اور مولا علی کے لیے تو سوچ رہے تھے شاید مولا آخری زینے پہ بیٹھیں گے، اور مولا جا بیٹھے وہاں جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ تو سرگوشیاں ہونے لگیں، آپس میں کان میں باتیں ہونے لگیں۔ ممبر کے برابر میں بیٹھے تھے حضرت عمار یاسر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، تو مولا نے جھک کر دیکھا اور فرمایا عمار یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمار نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ 25 سال کا دورانیہ لوگوں نے پریکٹس کی ہوئی تھی، دیکھا ہوا تھا کہ کون کہاں بیٹھ رہا تھا، اور ایک دفعہ تو نہیں بیٹھنا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا یا علی آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے۔ تو حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے کے درمیان فرمایا اور وہ بات جو تم سوچ رہے ہو، اور وہ بات جو تم سوچ رہے ہو، یہ کہہ کر حضرت نے ممبر پہ ہاتھ مارا، ما ہذہ الآباد، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے، انا راکب کتف النبی، میں دوش مصطفیٰ کا سوار ہوں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو سواری بھی ہو تو علی کی ایسی سواری، اس کی بنیاد پر علی کے چاہنے والے کبھی بھی تکبر نہیں کریں گے۔ اور تیسری چیز ہے وہ ہے دسترخوان، بڑے مہنگے مہنگے کھانے۔ عزیزان گرامی کیا کھانوں کا تقابل ہے جس کے لیے جنت سے غذائیں آتی ہو، جس کا پہلی غذا لعاب دہن مصطفیٰ ہو، اس سے اچھی غذا ہی کائنات میں نہیں ہے۔ اور کپڑوں کی بنیاد پہ تکبر کرے وہ علی کا چاہنے والا کیسے، جو اس علی کو مانتا ہو جن کے بچوں کے کپڑے جنت سے آتے ہیں۔ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، سیدہ نے کہہ دیا ہے تو رضوان جنت درزی بن کے آئے گا، حسنین کے کپڑے وہاں سے آ رہے ہیں۔ اور منصب کی تو کیا بات ہے، اللہ نے جتنے بھی منصب قرار دیے ہیں وہ سب اسی گھر میں قرار دیے۔ ولایت یہاں ہے، امامت یہاں ہے، نبوت یہاں ہے، وصایت یہاں ہے، اللہ اکبر، وزارت یہاں ہے، امارت یہاں ہے، عصمت یہاں ہے، شہادت یہاں ہے، تمام تر کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ ہے۔ اور اس گھرانے میں سارے کمالات جمع ہیں، اور اس گھرانے کی صدارت علی کے پاس ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو تکبر سرکار کو پسند نہیں ہے، فرما رہے ہیں یجتمعون علی التراب، مجھے اچھا لگتا ہے یہ مٹی پر بیٹھ جاتے ہیں، مٹی میں کھیلتے ہیں، مٹی کے گھروندے بناتے ہیں، مٹی کے زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں، مٹی میں کھیلتے ہیں، کپڑے اٹے ہوئے ہوتے ہیں، جلدی جلدی کپڑے خراب ان کے ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ جگہ جہاں مل جاتی ہے، جہاں جگہ مل جاتی ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ تیسری چیز بچوں کے بارے میں نبی فرما رہے ہیں، سرکار فرما رہے ہیں یعمرون ثم یخربون، یہ مٹی کے گھروندے بناتے ہیں، کھیلنے کے بعد لات مار کے توڑ دیتے ہیں۔ ہاں یہاں ممکن ہے کوئی جوان مجھ سے روک لے مجھے مجلس کے بعد کہ مولانا اب تو الیکٹرانک کھلونوں کا دور ہے، اب تو سیلوں سے چلنے والا دور ہے۔ وہ پہلے ہم نے سنا ہے کہ مٹی کے کھلونے بنا کر، گھر بنا کر اس کے اندر بچے کھیلتے تھے، نہیں، بچے آج بھی وہ کھیلتے ہیں، اور بچے نہیں بدلے ہیں، کھلونا بدلا ہے۔ ہاں بچہ نہیں بدلا، بچہ نہیں بدلا۔ دیکھیے اسلام کے کپڑے کوئی نہیں ہے، اسلام نہیں کہتا پینٹ شرٹ پہننے والا جو ہے وہ مکروہ زندگی گزار رہا ہے۔ اسلام کا لباس بھی، اسلام کے کھانے بھی کوئی نہیں ہے، یہ نہیں کہتا اسلام کے فلاں ڈش اسلامی ہے، فلاں ڈش غیر اسلامی ہے۔ ایسے ہی سواریاں بھی اسلام کی نہیں ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ تم مہنگی سے مہنگی سواری رکھو اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے، مگر پیدل چلنے والے کو آدمی مانو۔ اسلام کہتا ہے مہنگے کھانے کھاؤ مگر مہنگے کھانے کھاؤ مگر حلال کھاؤ۔
اسلام کہتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی اچھا مکان بنانا ہے تو جھونپڑی میں رہنے والوں کو ذلیل مت سمجھو. تو یہ اسلام کا ایسے کپڑے بھی وہ نہیں کہتا کہ جی یہ کپڑے پہنو وہ نہیں پہنو، وہ کہتا ہے نہیں جو چاہو پہنو مگر اپنی حیا بچاؤ. بے حیائی اسلام کو پسند نہیں ہے. توجہ کر لی نا آپ نے. تو یہ جو چیز ہے کہ جی بچے نہیں آج کل تو ایسا کھیلتے ہیں ویسا نہیں، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس گھر میں 1 مہینے سے زیادہ کھلونا رہتا ہوں. یہ کھیلنے کے بعد جب دل بھر جاتا ہے نا تو اسے توڑ ڈالتا ہے اور یہ کہہ کر کے صاحب میں کھول کے دیکھنا چاہتا ہوں یہ چلتا کیسے ہے، اور پھر اسے دوبارہ جوڑا ہی نہیں جاتا اور پھر وہ کسی ٹوکری میں پڑا ہوا ہوتا ہے کھلونا. ارے بیٹا اتنا مہنگا خرید کے لائے تھے. وہ توڑ کر بتاتا ہے، برباد کر کے بتاتا ہے کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. یامرون ثم یخربون، یہ مٹی کے کھلونے بنا کر توڑ دیتے ہیں. اسی طرح سرکار فرما رہے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے، اللہ اکبر، لا یدخرون لغد. تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ لا یدخرون، لا یدخرون لغد. مجھے اچھا لگتا ہے یہ آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑتے. ابھی چاہیے، یہی چاہیے، آج ہی چاہیے. آپ کتنا ہی کہتے رہیں کہ کل اس سے اچھا دلا دیں گے، کل لے چلیں گے. وہ کہتے ہیں نہیں، جو کام کرنے کا طے کر لیا ہے اسے کل پہ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ یہ بڑوں کو پیغام ہے کہ جو کام طے ہو گیا ہے اسے آج ہی کر کے دکھاؤ. اور 5ویں صفت بچوں کی سرکار فرماتے ہیں یختصمون بغیر حقد. کیا حسین بات ہے. سرکار فرما رہے ہیں یہ لڑتے ہیں مگر دلوں میں کینہ نہیں رکھتے. یہ لڑنے کے بعد کچھ ہی دیر ابا اماں تو لڑ لیتے ہیں جا کر. تمہارے بیٹے نے میرے بیٹے کو یہ کہہ دیا، تمہارے بچے نے میرے بچے کو دھکا دے دیا، اور پھر تکرار وہاں سے تمہارا بچہ بھی ایسا ہی ہے. انہوں نے کہا نہیں تمہارا بچہ ایسا ہے. اور پھر معلوم ہوا جھگڑا بڑھا تو انہوں نے کہا آئندہ مرنا جینا تم سے ختم، میں تمہارے گھر نہیں چڑھوں گا، میں تمہارے گھر نہیں چڑھوں گی. یہ لڑ بھیڑ کر واپس آئے وہی بچے دوبارہ کھیل رہے تھے. ارے بیٹا تمہاری وجہ سے تو ہم مرنا جینا اٹھا کے آ گئے، تعلقات ختم کر کے آ گئے، تم دوبارہ لڑ رہے ہو. بچے دوبارہ سے کھیل کر بتاتے ہیں جب ہمارے دلوں میں کینہ نہیں ہے تو بڑوں کے دلوں میں کینہ کیوں ہے. یہ بچوں کی خاص کیفیتیں ہیں جو نبی مکرم بیان فرما رہے ہیں. مجھے کچھ دیر اور بچوں پہ غور کرنے دیجئے. آپ نے کبھی غور فرمایا جب سرکار نے فرمایا تھا اللہ اکبر ہما امامان قاما و قادا، یہ دونوں حسن و حسین امام ہیں، چاہے دونوں کھڑے ہوں چاہے دونوں بیٹھے ہوں. اچھا میں ترجموں کے اوپر ایک تحریک سی چلائی بھی ہے میں نے کہ بعض آیات ایسی ہیں اور بعض احادیث ایسی ہیں جن کا ترجمہ جو ہو گیا بس ہم اسی پہ لگے ہوئے ہیں، جبکہ وہ ترجمہ اچھا نہیں کیا تھا اس وقت کے ترجمہ کرنے والے نے. بس اس وقت میں ان کے ذہن میں ترجمہ آیا، انہوں نے اردو کا ترجمہ کر دیا. اب معلوم ہے جی 50 سال سے وہی ترجمہ چل رہا ہے جبکہ وہ ترجمہ اچھا نہیں ہے. جی مثلا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، یہ اچھا ترجمہ نہیں ہے. اس سے اچھا ترجمہ ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. جو علی سے نہیں پوچھے گا مر جائے گا. جس نے علی سے پوچھا ہے وہ مالک اشتر آج بھی زندہ ہے، وہ سلمان فارسی آج بھی زندہ ہے. تو علی مولا کہاں جا رہے تھے بھائی؟ علی تو آج ہم سے زیادہ زندہ ہیں. میں شہنشاہ حسین نقوی زندہ ہوں، اس پر مجھے شک ہونا چاہیے. علی زندہ ہے، اس پر یقین ہونا چاہیے. علی کہاں جا رہے ہیں؟ یہ ترجمہ دوبارہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ایسے ہی مثلاً یہ جو ترجمہ ہے کہ ہما امامان، سرکار نے فرمایا یہ میرے دونوں بیٹے حسن و حسین امام ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جب نبی نے فرمایا امام حسن و امام حسین کم سن نہیں تھے، بچے نہیں تھے، ایک کی 5 سال کی عمر تھی، ایک کی 6 سال کی عمر تھی، معاشرہ ان عمروں والوں کو بچہ نہیں کہتا. سرکار نے جس وقت امت کا انہیں امام بنایا ہے تو یہ دونوں کم سن ہیں. ترجمہ کیا کرتے ہیں ہمارے یہاں؟ ترجمہ یہ کرتے ہیں چاہے ان میں ایک کھڑا ہو چاہے ان میں ایک بیٹھا ہو. یہ تو سرکار نے فرمایا ہی نہیں. امامان قاما تثنیہ کا صیغہ ہے، اور قعدہ تثنیہ کا صیغہ ہے. دونوں کھڑے ہوں یا دونوں بیٹھے ہوں.
یہ مزاجوں کے پابند نہیں ہیں، یہ مشیت کے پابند ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ امام حسن کے مزاج میں صلح تھی اور امام حسین کے مزاج میں جنگ تھی، انہوں نے شام کے حاکم سے صلح کر لی، انہوں نے شام کے حاکم سے جنگ کر لی، ان کا مزاج یہ تھا۔ نہیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم ہیں مزاجوں کے پابند۔ یہ گھرانہ مزاجوں کا پابند نہیں ہے، یہ مشیت کا پابند ہے۔ یہ دونوں کھڑے ہوں یا دونوں بیٹھے ہوں، لہذا دونوں بھائیوں نے جہاد بھی کیا ہے اور دونوں بھائیوں نے صلح بھی کی ہے۔ مزاج کا مسئلہ نہیں ہے، ضرورت کا مسئلہ ہے۔ جس وقت اللہ ان سے جہاد چاہے گا یہ جہاد کریں گے، جس وقت اللہ ان سے صلح چاہے گا یہ صلح کریں گے۔ ان دونوں شہزادوں کے لیے جو بچپن میں ایک سرکار نے حدیث ارشاد فرمائی وہ بھی ذرا سنیے۔ فرماتے ان الحسن والحسین، اچھا اس کا ترجمہ بھی صحیح کروں گا، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ حسن و حسین، اب جو ترجمہ ہوتا ہے پہلے وہ سن لیجئے۔ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، خود بچے ہیں، 5 سال اور 6 سال جو امت سوچ رہی ہے۔ یعنی اس کا بڑا پیغام یہ ہے کہ خبردار اپنے بچوں کی طرح میرے بچوں کو مت سمجھنا۔ تمہارے بچے ہیں، میرے تو بچے بھی امام ہیں، میرے تو بچے بھی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اب ترجمہ، اب ترجمہ اس ترجمے کو میں اپنے حساب سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ ترجمہ کیا کیا ہے ہم نے؟ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، یہ نبی نے فرمایا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ مر جاؤ جنت میں چلے جاؤ تو 2 سردار ملیں گے، حسن و حسین۔ یعنی سرکار فرما رہے ہیں کہ حسن و حسین مردوں کے سردار ہیں، یہ سرکار نے فرمایا ہی نہیں۔ سرکار فرما رہے ہیں سامنے کی عربی ہے، سادہ زبان میں سرکار فرماتے ہیں۔ نبی کا فرمان ہے کہ مجھے اللہ نے آسان بولنے کا معجزہ عطا کیا ہے۔ ہاں، مشکل بولنا کوئی مشکل کام تھوڑی ہے، وہ تو آسان کام ہے۔ آسان بولنا مشکل کام ہے۔ ہاں، صلوات پڑھے ذرا محمد وآلہ۔ ماشاءاللہ، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس پہ جائے خون بطول ہے۔ کتنا حسین ذات ہے مولا حسین کی، کتنا حسین ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے سجدوں میں رسول کی طویل ہے، جس چیز کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، جس چیز کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، وہ تاج میرے حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ دو چار اور اردو کی مجلسیں یہاں ہوں گی تو اور اچھا ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، زندہ باد۔ صلوات پڑھے ذرا محمد وآلہ۔ اور بلند صلوات نبی اور آل نبی۔ بات آگے جائے تھوڑی سی اور۔ کیا کیا ترجمہ ہم نے کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں؟ یہ نبی نے فرمایا ہی نہیں، سادہ سیدھی زبان میں، آسان زبان میں سرکار نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی دنیا میں اہل جنت ہو جائیں، حسنین یہی سردار ہیں، مرنے کے بعد کے سردار نہیں، دنیا میں سردار ہیں۔ یہ جب دونوں شہزادے کم سنی کے عالم میں، آپ ذرا دیکھیے، چادر کے اندر آ رہے ہیں، خوشبو بھی انہیں نبی کی آ رہی ہے۔ اچھا، یاد رہے کہ دنیا کے بچے اور ہیں، اہل بیت کے بچے اور ہیں۔ ان کے ہاں کم سنی اور سن و سال مراد ہی نہیں ہے، یہ آغوش میں بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، میں وہاں سے آئے ہوئے بچوں کی بات کر رہا ہوں، جو وہاں سے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہوتے ہیں نا، وہ گود میں بھی ہوں تو کہتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دے کر بھیجا گیا ہے، مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ تو ماں کی گود میں نبی ہیں،
اور سرکار دو جہاں کے آخری بیٹے کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں گے تو امت کہہ رہی ہے کہ نبی 40 سال بعد نبی ہوئے. یہ بچے نہیں ہیں، یہ گھرانہ ہی کوئی اور گھرانہ ہے. یہ تو آغوش کے اندر سارے ائمہ کی احادیث اور روایات اور معجزات ہیں گہوارے میں بات کرنے کی. یعنی گہوارے میں بھی ہوتے ہیں تو یہ ایسے بول رہے ہوتے ہیں جو بہت سارے 40 سال میں بھی نہیں بولتے. تھوڑی سی گردن ہلا دو بھائی، بات جاری ہے. جی امام محمد باقر علیہ السلام کی جب آمد ہوئی نا تو ایک صحابی ہیں بشار مکائی، وہ امام زین العابدین کی خدمت میں آئے مبارکباد دینے کے لیے. تو سرکار نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ گہوارے کے پاس کھڑے ہوئے میرے مولا میرے امام بچے سے باتیں کر رہے ہیں. تو مجھے یہ ہوا کہ شاید حضرت آپ، مگر جواب بھی آ رہا ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جواب آ رہا ہے. پھر جب میں مجھے مڑ کر دیکھا اور میں نے آپ کو سلام کیا تو حضرت نے فرمایا کہ جاؤ جا کے اپنے آئندہ کے امام کو سلام کیا. تو میں نے وہاں گہوارے کے پاس جا کر کہا، بشار مکائی کہتے ہیں میں نے جا کر کہا کہ السلام علیکہ یا طفل الصغیر، اے نوزاد اے نونہال بچے تم پر میرا سلام ہو. تو جیسے ہی میں نے یہ کہا تو فوراً جواب آیا اللہ اکبر، اے بشار تم کسی فقیہ سے بات کر رہے ہو، سبی سے بات نہیں کر رہے. تم کسی سبی سے بات نہیں کر رہے، سبی یعنی بچہ، تم کسی بچے سے بات نہیں کر رہے بلکہ تم ایک فقیہ سے بات کر رہے ہو. اور سنو، ایک ہفتے پہلے یہاں خود حضرت کی آمد آج ہوئی ہے، فرماتے ایک ہفتے پہلے اللہ نے تمہیں بیٹی دی ہے اور تم نے حمیرہ نام رکھا ہے، ہمیں یہ نام پسند نہیں ہے، بدل دو. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل. یہ نام ہمیں پسند نہیں ہے. تو اس گھرانے کے تو بچوں کی کیفیت یہ ہے، اس گھرانے کے جنہیں دنیا بچہ کہتی ہے نا، اس گھرانے کے کم سن یہ گھرانہ کامیاب ترین اور حسین ترین اور ذہین ترین افراد کا گھرانہ ہے. آپ کی اب توجہات بڑھ گئی ہیں اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر 2 گھنٹے بھی رہے تو آپ تھکیں گے نہیں. جی زبردستی ہے نہیں بھائی. دشمن حیدر، دشمن زارا، نامعلوم افراد، جان بوجھ کر میں نے بولا نامعلوم افراد. ہندا تیرے بیٹے کی تاریخ پڑھی تھی میں نے، باپ کے خانے پر لکھا تھا نامعلوم افراد. جہاں تک وہ ہوگا نا قابل تو وہ تو میں خود بھی سن لوں گا. اور جہاں میں دیکھوں گا کہ مسئلہ، کیونکہ میرے سنی بھائی بھی آئے ہوئے ہیں اور مجلس میں اس وقت آپ میں سے بہتوں کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے کہ سنی بھائی بھی ہے. اور دروازے پہ تو آپ نے لکھا نہیں ہے کہ شیعہ آئے گا سنی نہیں آئے گا. تو در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. کہتا ہے در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں. ماشاءاللہ توجہ کر لیا آپ نے. تھوڑی سی بات آگے جائے. آواز بلند صلوات. بچپنا اور اس کی جو اس کی خوبصورتیاں ہیں، جو اس کی پاکیاں ہیں، جو اس کی سچائیاں ہیں، یہ اس گھرانے سے ہمیں ملتی نظر آ رہی ہیں. اور میں ایک گزارش کرتا جاؤں گا. بہت دیر سے میں اس اپنی بچی کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ اپنے پورے کام کر رہی ہے، کیونکہ اس کی عمر کا، اس کے سن کا یہی تقاضا ہے. مگر اس بنیاد پر انہیں امام بارگاہ میں لانے سے ہم رکیں گے نہیں. میں تو آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جن بچوں کو آپ مجلس میں آج نہیں لائے، یہ سوچ کر کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا، جب جیسے یہ بہت غور سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ. ادھر بھی 1-2 نظر آ رہے ہیں مجھے، تو یہ بھی سامنے اپنا کام بھی کر رہے ہیں، کبھی کبھی سن بھی رہے ہیں. تو انہیں ضرور مجلس میں لے کر آئیں، اس لیے کہ ہمیں بھی کوئی لاتا تھا. یہ نظام ہے بھائی. یہ آئیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ بیٹھتے کیسے ہیں.
اور بہت دیر میں اگر ایک بات بھی انہوں نے سن لی کہ نہیں مولانا پتہ نہیں کیا کیا بات ہے، مگر وہ والی بات بڑی اچھی تھی ان کی. کچھ بھی نہ لے کے جائیں اس مجلس سے، یہ ضرور لے کے جائیں گے اس حلیے والے ہمارے عالم ہوتے ہیں، یہ ضرور کچھ نہ کچھ یہاں سے لے کر جائیں گے. انہیں لانے کی ضرورت ہے. مستقبل بھی انہی کا ہے، آئندہ بھی انہی کا ہے، اور انہی کے حوالے کام بھی ہونا ہے. بلکہ میں چاہوں گا کہ نوخانی بھی، سوسخانی میں بھی ایک بچہ کوئی کم سن، اسے بھی شوق دلائیں کہ وہ آپ کے ساتھ کہیں بھی آپ کے ساتھ آس لگا رہا ہو، بیٹھا ہوا. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. جی مجھے اجازت دیں کہ میں ایک مرحلہ اور آگے آؤں. اچھا آپ دیکھ رہے ہیں مجھے مجلس تو میں ایسے ہی پڑھتا ہوں، اس میں تھکوں گا بھی نہیں، نہ چیخ رہا ہوں، نہ چلا رہا ہوں، نہ آپ کے سر میں درد کر رہا ہوں. بڑے آرام سے باتیں ہو رہی ہیں. اہل بیت کی عظمت کا عنوان ہے اور قرآن کی آیت کی تفسیر ہے. پہلا عنوان اور پہلا مرحلہ حیات دنیاوی کی کا وہ بچپنا ہے، وہ کھیل کود ہے. اس کا کام ہے کھیل کود. یہ دور ہی کھیلنے کا ہے. کل کا بچہ اسکول روتے پیٹتے جاتا تھا، آج کا بچہ اسکول نہ جائے تو روتا ہے. ہاں میرے اپنے زمانے تک، میری 73 کی پیدائش ہے، میرے اپنے زمانے تک ہم تختی لے جاتے تھے، دوات لے جاتے تھے، قلم لے جاتے تھے، ملتانی سے تختی کو پوتتے تھے، تختی روزانہ لکھتے تھے اور پھر اس کو پوتتے تھے ملتانی سے. ٹھیک ہے. اور معلوم ہوا دوات بستے میں ٹوٹ گئی تو وہ ساری کتابیں نیلی گالی ہو گئی، اور وہ پھر اسکول میں تو استاد کی ڈانٹ بھی پڑے گی کہ یہ کیا کیا تھا. تو بچہ جو ہے وہ کوئی جھولا نہیں تھا، کوئی کھیلنے کی چیزیں نہیں تھیں. کیا ہوا؟ آج بچہ جو نہیں جاتا تو روتا پٹتا ہے. تو کیا بچہ بدلا ہے یا اسکول بدلا ہے؟ اسکول بدلا ہے. اسکول میں کیا کیا؟ بچوں کے مزاج کے مطابق انہوں نے انتظام کر دیا، ان کی تفریح کے مطابق. جتنا چھوٹا ہوگا اس کا جو پورشن ہے نا، اس میں کھیل کود زیادہ ہے. ایسا ہی ہے، جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے گا اس کے کلاس میں وہ کھیل کودنے کی چیزیں کم ہوتی چلی جائیں، کیونکہ اب یہ جوانی کی طرف جا رہا ہے، اب یہ ان چیزوں سے نہیں کچھ اور کرنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایسا ایسا اس کی ترجیحات بدل جائیں گی. اب وہ کھلونا اس کی زندگی کا کوئی ضروری نہیں عنوان قرار پائے گا. تو بچہ جو ہے وہ اس کے مطابق انہوں نے اسکولوں میں انتظام کر دیا ہے. صحیح ہے. توجہ ہے نا. کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک ٹوکری کے اندر الف بے پے تے یا اے بی سی ڈی یہ تک اور مذہب تک، اور اسی طرح جس زبان کی بھی ان کو یا گنتی سکھا رہے ہیں، 1 سے لے کے مثال 100 تک یا 1 سے لے کے 100 تک. مثلاً وہ ساری ٹوکری کے اندر وہ کارٹون بھر دیے ان کے، ایک کا کارٹون بنا ہوا ہے باقاعدہ. سامنے چارٹ کے اوپر انہوں نے وہی کارٹون جو ہے، وہی تصویریں، وہی عکس جو ہے وہ جڑے میں لگا دیے. اب بچے سے کہتے ہیں اس کو دیکھو اس میں ڈھونڈو، اس کو دیکھو اس میں ڈھونڈو. اب بچہ اسے دیکھتا ہے، اس میں سے نکال کے علیحدہ کرتا ہے، وہاں کے مطابق جوڑتا چلا جاتا ہے. بچہ سمجھ رہا ہے کہ میں کھیل رہا ہوں، اس کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، اسے پڑھایا جا رہا ہے، اور وہ کھیل میں پڑھ لیتا ہے. ایسا ہی ہے. تو آج کیوں بچہ اسکول جانے کے لیے شوق رکھتا ہے؟ کیونکہ بچے کے مطابق اسکول ہو گیا ہے. میں ان لوگوں سے کہوں گا، میں خود بھی کئی اسکول چلاتا ہوں اس وقت، میں ان سے کہوں گا تم نے کوئی خاص کارنامہ نہیں کیا ہے، اس لیے کہ یہ والا طریقہ اللہ نے 1400 سال پہلے اپنایا ہے. قرآن مجید کے اندر اس نے تھیوری رکھی ہے، اہل بیت کو پریکٹیکل بنا دیا. تم آیتیں دیکھتے رہو، اہل بیت کے کردار سے جوڑتے رہو. تم بظاہر تفریح کر رہے ہوگے مگر تمہیں دین سمجھایا جا رہا ہے. بظاہر تم مصروفیت کر رہے ہوگے مگر تمہیں دین سمجھایا جا رہا ہوگا. تو یہ اچھا ایک اور بھی آج بڑے سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ جی جدید دور ہے، اوپن بک ٹیسٹ کا تصور آ گیا ہے. بعض ممالک میں بعض پیپرز کے اندر تو کتاب ہی پکڑا دیں گے، پیپر بھی لے لو کتاب بھی لے لو. دروازے پہ کوئی چیکنگ ویکنگ نہیں ہوگی، کوئی باڈی سرچنگ نہیں ہوگی، کوئی کتابیں نہیں چیک کی جائیں گی، کوئی کتاب باہر نہیں رکھوائی جائے گی، کوئی نوٹس باہر نہیں رکھوائے جائیں گے، بلکہ الٹا ہم تمہیں کتاب پکڑا دیں گے. اور کتاب بھی وہی ہے جس سے سوال بنایا گیا ہے. تو سوال نامہ بھی تمہارے پاس ہے اور کتاب بھی. تو اس میں بھی کوئی آج کے جدید نظام تعلیم والوں نے کوئی کارنامہ نہیں کیا، اس لیے کہ پروردگار عالم نے 1400 سال پہلے اپنے نبی کے ذریعے سے پیپر آؤٹ کر دیا. میں تمہیں پہلے سے بتا دیتا ہوں کہ سوال کیا کروں گا. میں قیامت میں تم سے 4 سوال کروں گا اور چوتھا سوال لازمی ہے. اگر اس کا جواب نہیں دیا، اصل بات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ. اگر اس کا جواب نہیں دیا تو پہلے 3 سوال بھی تمہارے 0،
اور اگر اس کا جواب دے دیا تو پہلے والوں کے کم نمبر بھی مان لوں گا. سب سے پہلا سوال کروں گا ان سنک بتاؤ اپنی عمر کہاں گزاری, ان شبابک بتاؤ اپنی جوانی کہاں گزاری, ان مالک تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا, ان حبنا اہل البیت ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں بتاؤ. یہ چوتھا سوال ایسا لازمی ہے, صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اچھا ایک اور بھی کام ہے, وہ یہ کہ آج طبابت کے اندر بھی اور علاج معالجے کی دنیا میں, ڈاکٹری اور طبابت کی دنیا میں, میڈیکل کی دنیا میں علاج کے حوالے سے بعض لوگ کہتے ہیں صاحب آج ترقی یافتہ دور ہے. کیسے کیا ہوا ہے؟ پہلے تشخیص مرض کا اور علاج مرض کا ڈاکٹر ایک ہی ہوتا تھا, ایسا ہی ہے, ایک ہی طبیب, ایک ہی معالج, نبض پکڑ کے, ہاتھ پکڑ کے نبض کی حرکت اور نبض کی روانی کو دیکھ کر کہتے تھے کہ تمہارے بدن میں یہ کم ہے, یہ زیادہ ہے, اور پھر وہی دوا دے دیتے تھے جو کمی کو دور کرے اور زیادتی کو کم کرے. ایسا ہی ہے. تو پہلے جو ہے وہ تشخیص مرض اور علاج مرض کا ایک ہی ڈاکٹر تھا. کہتے نہیں صاحب ترقی ہو گئی ہے طبابت کے اندر, میڈیکل کے اندر, اب تشخیص مرض کا ڈاکٹر رہتا ہے جو ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے, جو آپ کے رپورٹس چاہتا ہے آپ سے کہ رپورٹس لے کر آؤ, وہ دیکھنا چاہتا ہے کون سی چیز زیادہ ہے باڈی میں, کون سی چیز کم ہے, اور ٹیسٹ, اور پھر علاج کرنے والا ڈاکٹر رہتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ صاحب کیا کیا چیزوں کی کمی اور زیادتی جس کی وجہ سے ان کو یہ تکلیف ہو رہی ہے, وہ اس کو دواؤں کے ذریعے سے وہ اس کا علاج کر دیتا ہے. تو یہ کام بھی آج کوئی کارنامہ نہیں ہے, اللہ نے جو نظام قرار دیا ہے اور ان دونوں شہزادوں کے حوالے نظام قرار دیا ہے, یہ اس وقت سے ہی چلا آ رہا ہے. ایک بھائی نے تشخیص مرض کا کام کیا اور ایک بھائی نے علاج مرض کا کام کیا. امام حسن نے صلح کر کے تشخیص دی کہ امت کو بیماری کیا ہے, اور امام حسین نے قربانی دے کے علاج بتایا کہ غفلت کی بیماری سے نکالنے کے لیے خون دینا پڑتا ہے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. اور بلند صلوات نبی اور آل نبی پر. اچھا جو بچے یہیں پیدا ہوئے ہیں میں ان کے چہرے بھی دیکھ رہا ہوں, اور جو بچے وہاں سے کچھ بڑے ہو کر آئے ہیں میں ان کا شوق و ذوق بھی دیکھ رہا ہوں. دونوں میں مختلف فرق ہے تھوڑا سا. ایک صلوات پڑھ لے ذرا. وہ جو وہاں سے بڑے ہو کر آئے ہیں وہ اشارے میں لے لیتے ہیں بات. ہاں یہ اور جو یہیں پیدا ہوئے ہیں وہ تھوڑا سا لیٹ چل رہے ہیں, تو یہ ان کا قصور نہیں ہے, یہ میرا قصور ہے. ایک صلوات اور نبی اور آل نبی. اس سے بلند صلوات ہدیہ کرتے ہیں. اچھا بھائی دیکھیے, میں نے گھڑی نہیں دیکھی تھی, واقعی نہیں دیکھی تھی, تو آپ لوگ جب تھکنے لگے تو کوئی اپنی گھڑی دیکھ لے, میں سمجھ لوں گا کہ کیا کہہ رہا ہے. کوئی نہیں پڑھتا. اچھا گھنٹہ ہو گیا مجھے بولتے, سچ بولے, مجلس میں بیٹھے ہیں نہیں, مجلس میں بیٹھے ہیں. میں اصل میں اچھا کل چھٹی ہے. آپ اپنی بات کر رہے ہیں. ایک صلوات اور نبی اور آل نبی پہ. مصطفیٰ بھائی آپ بعد میں مت کہیے گا کہ اتنی لمبی کیوں کتاب خطاب کی آپ نے. یہ سب چاہ رہے ہیں کہ کچھ دیر ایسی ہی بات ہوتی رہے, بات آگے بڑھے. اس کے بعد والا جو مرحلہ ہے نا, اس کے بعد والا مرحلہ وہ ہے جوانی کا مرحلہ. انہوں نے یاد دلا دیا, ورنہ میں اور کچھ دیر بچپنے پہ رہتا. تو یہ جو جوانی ہے نا, اس کی کچھ صفتیں اللہ نے بیان کی ہیں. کیا ہے؟ تفاخر زینت و تفاخر بینکم. زینت اور تفاخر, جس کو اگر میں اپنی ممبر کی زبان میں کہوں تو میں کہوں گا حسن بینی اور حسن آرائی.
آئینے کے سامنے کھڑے ہونے کا دورانیہ. یہ جو جوانی ہے نا، یہ آئینے کے سامنے، جوان سب سے زیادہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اماں کی آواز آتی، بیٹا کتنی دفعہ دیکھو گے، ابھی تو کھڑے تھے وہاں پر، وہی بال ہیں جو تم نے تھوڑی دیر پہلے بنائے تھے، ویسے ہی ہو جیسے تھوڑی دیر پہلے تھے. اور یہ گھوم پھر کے پھر آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اچھا، جن گھروں میں جوان زیادہ ہیں ان گھروں میں آئینے بھی زیادہ ہیں. جی، وہاں بھی لگا ہوا ہوگا، وہاں بھی لگا ہوا ہوگا. یہ آتے جاتے اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. اور اللہ کا کام بھی تو اللہ کا ہے. جس کی ناک موٹی ہے، آنکھیں چندی ہیں، وہ بھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے مجھ سے زیادہ کوئی حسین ہی نہیں. اور اپنے آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے فلاں کو دیکھا ہے. یہ جو مجھے کچھ کہتے ہیں کہ تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، انہوں نے فلاں کو دیکھا ہے. یہ اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے. اور یہ اپنے آپ کو سمجھا کر ایک اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہر بدصورت بھی اپنے آپ کو حسین کہتا ہے. ورنہ یہ شکوہ کرتا اللہ سے کہ مجھے کیسا بنا دیا، مگر یہ شکوہ نہیں کرتا. یہ اپنے آپ کو اچھا بول کر، حسین بول کر گویا اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اور ہیئر اسٹائل کا زمانہ اور فیشن کا زمانہ، اور صاحب کالر ایسے بنواؤں گا اور بٹن وہ لگواؤں گا اور جوتے ایسے پہنوں گا. یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس عمر کا تقاضا ہے جسے جوانی کہا جاتا ہے. جوانی کا تقاضا ہے کہ یہ اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں حسن بینی. اور پھر باہر نکل کے تو چاہتا ہے ساری دنیا اسی کو دیکھے، لہذا کبھی کبھی کپڑے بھی پھٹے ہوئے پہن لیتا ہے. ہدف یہی ہے کہ کسی طرح لوگ اسے دیکھ لیں. مقصد صرف یہ ہے کہ کسی طرح لوگ اس کی طرف توجہ کریں. ہمارے علاقوں میں تو یہاں تو پکڑ دھکڑ ہوگی. ہمارے علاقوں میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک ویل پہ گاڑی چلا رہا ہے، اور صاحب اس کو ٹکر ماری، اس کو دبایا، اور تیز نکلا اور یوں نکلا اور ویسے گزرا تاکہ سب کہیں بھئی کون ہے. جا کے دیکھا تو معلوم ہے ایک جوان چلا رہا ہے. تو وہ چاہیے رہا تھا کہ مجھے تم دیکھو کہ میں کون ہوں. یہاں تو کنٹرول ہوگا یقیناً، لیکن ہمارے یہاں تو جب کنٹرول نہیں ہے تو بھئی یہ اگر یہ فطری مسئلہ ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے جب فطری مسئلہ ہے تو فطرت بھئی توجہ چاہوں گا. یہ حسن آرائی کہ لوگ اسے دیکھیں، جوان کو لوگ دیکھیں، یہ فطری مسئلہ ہے. مثلا پیاس فطری مسئلہ ہے نا، پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، فطری مسئلہ ہے نا. جنسی تسکین فطری مسئلہ ہے نا. حسن آرائی فطری مسئلہ ہے نا. ہر وہ چیز جو فطری مسئلہ ہے، کیا مطلب ہے؟ پیاس لگ رہی ہے تو جو چاہے پی لیں، بھوک لگ رہی ہے جو چاہے کھا لیں. جس جنسی تسکین تو کہیں جا کے بھی یہ جوان مکالہ کر لے. یہ کیا مطلب ہے؟ اگر یہ فطرت ہے، ایسے ہی اپنے آپ کو دکھانا بتانا، لوگ اس کی طرف توجہ کریں، تو یہ اگر فطری مسئلہ ہے تو اس کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ بس عزیزان گرامی، ایک جملہ مجھ سے ہدیتاً لیتے جائیے گا. جب فطرت بے لگام ہونے لگے تو فطرت کی لگام کو شریعت کہتے ہیں. خبردار، ہر چیز نہیں پینی، ہر چیز نہیں کھانی، خبردار حلال راستے تلاش کرنے ہوں گے. ایسے ہی تم چاہ رہے ہو کہ اپنے آپ کو دکھاؤ. بات میں جوان کی کر رہا ہوں، لڑکے کی تو نہیں کر رہا. بات جوانوں کی ہو رہی ہے نا. جوانوں میں لڑکیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں. اب یہ جب بند سنور کے باہر نکلتی ہیں محترمہ، تو یہ اپنی فطرت کا اظہار کر رہی ہیں کہ لوگ انہیں دیکھیں. مگر ان کی وجہ سے جو فساد پھیلے گا تو شریعت نے فوراً کہا کہ نامحرموں کے لیے پردہ کرنا ہے، تاکہ فطرت کی بے لگامی کو روکا جا سکے. اب یہ جوان جو باہر جا کر اپنے حسن کا اظہار کر رہا ہے، یہ جو جوان اپنے حسن کا اظہار کر رہا ہے، یہ جو حسن آرائی ہے، یہ اس کا فطری مسئلہ ہے. اس کو ایک لمٹ میں رکھا گیا ہے کہ نہیں، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھو گے. خبردار، کسی اور کے دائرے میں قدم نہیں رکھنا، کسی اور کی حدوں میں قدم نہیں رکھنا. یہ اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. ایسے ہی ہے، اگر حسن بینی اور حسن آرائی فطری مسئلہ ہے تو ہم اپنے حسن کو دیکھنے کے لیے آئینے کی تلاش میں ہیں. اور آئینہ دو چیزوں سے بنتا ہے، جلا اور کثیف مادہ. صرف اور صرف شیشہ ہوگا تو سامنے والا دیکھ لے گا، ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھ پائیں گے. اس شیشے کے ساتھ ایک کثیف مادہ بھی لگتا ہے جس کو ملانے سے آئینہ بن جاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ جمیل ویحب الجمال. اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. اللہ حسن بینی بھی کرتا ہے، حسن آرائی بھی کرتا ہے. جمیل ہونا یعنی حسن بینی، جمال کو پسند کرنا یعنی حسن آرائی. یا اللہ، جب ہم حسن بینی کرتے ہیں تو آئینہ بناتے ہیں، تو جب اپنا حسن دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟
اللہ جب اپنا حسن دیکھتا ہے تو اس نے بھی 14 آئینے بنائے. یہ 14 ہستیاں اللہ کے آئینے ہیں اور انہی کے ذریعے حسن آرائی بھی کرتا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اللہ حسن بینی کرتا ہے تو 14 آئینے بناتا ہے. حسن آرائی کرتا ہے تو ان 14 کے ذریعے اپنا جلوہ دکھاتا ہے. المتجلی لخلقہ بخلقہ زیارت کا جملہ ہے. معصوم نے معصوم کے لیے فرمایا ہے وہ اللہ جو اپنی تجلی مخلوق پر کرتا ہے مخلوق کے ذریعے, جو مخلوق پر مخلوق کے ذریعے سے اپنا جلوہ دکھاتا ہے. وہ جو حسن بینی ان کے ذریعے کر رہا ہے وہی حسن آرائی ان کے ذریعے سے کر رہا ہے. آپ ذرا ایک کمرے میں 14 آئینے دیواروں پہ لگا دیجئے, چاروں دیواروں پہ 14 آئینے لگا دیجئے اور بیچ میں خود کھڑے ہو جائیے. آپ 14 جگہ نظر آئیں گے یا نہیں؟ مگر آپ ہیں ایک. جب میں کہہ رہا ہوں کہ 14 جلوے ہیں تو وحدہ لا شریک تو سمجھ میں آ رہا ہے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. وہی جو 14 جگہ نظر آ رہا ہے وہ ہے وحدہ لا شریک. صلوات پر محمد و آل محمد. یہ جوانی کی کیفیات ہے. اور پھر بڑھاپے کا عالم یہ ہے کہ وہ اولاد کی کثرت پر فخر کرتا ہے, وہ مال کی کثرت پہ فخر کرتا ہے. میرے پاس اتنی زمین, اتنی دکانیں, اتنی جائیداد, اتنا پیسہ میں نے کمایا. میں نے یہ بال سائے میں سفید نہیں کیے, دھوپ پہ سفید کیے ہیں. میں نے بڑی محنت کی ہے جو اتنے پیسے میرے پاس آ گئے ہیں. یہ پھر تفاخر کر رہا ہوتا ہے, فخر کر رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس پیسہ اتنا ہے. اولاد میرے بھائی 8 بیٹے ہیں, 6 بیٹے ہیں, فلاں بیٹا یہ ہے, فلاں بیٹا یہ ہے, فلاں بیٹا وہ ہے. اور اس کے سامنے اگر اولاد کی تعریف کی جا رہی ہو تو اس کا خون بڑھ رہا ہوتا ہے, اس کو حوصلہ مل رہا ہوتا ہے. میرے بچوں کی تعریف ہو رہی ہے. اور اگر کسی اور بچے کی تعریف کر کے کوئی بھول جائے کہ ان کے ابا بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور جھوٹے سے بھی تعریف نہ کرے تو پھر یہ یاد دلاتے ہیں تمہیں میرا بیٹا نہیں دیکھا. یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ اپنے اولاد کی تعریف خود سے چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد کی تعریف ہو یا یہ خود تعریف کریں. اور اگر کوئی ان کی اولاد کی تعریف ان کے سامنے کر رہا ہوتا ہے تو وہ انہیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے, چاہے وہ دھوکہ دینے کو کر رہا ہو. ہاں یہ فطرت ہے نا ان کی, ان کو اچھا لگتا ہے کہ میرے بچے کی تعریف کر رہے ہیں. اور یاد رہے کہ اگر باپ کے سامنے یعنی ماں باپ کے سامنے اولاد کی تعریف ہو رہی ہو تو ماں باپ کو اچھا لگتا ہے, اور ماں باپ کے سامنے اولاد کی اور ماں باپ کی تعریف اولاد کے سامنے ہو رہی ہو تو اولاد کو بھی اچھا لگتا ہے. اب ذرا روشن رہے بات. جب مولا کائنات کے سامنے حضرت ابو طالب کا ذکر ہوتا ہے تو اس مجلس کو علی بہت پسند کرتے ہیں جس میں ابو طالب کی بات ہے. اور اس کے برعکس بھی ہے, اگر مولا علی کی بات ہو تو حضرت ابو طالب کو اچھا لگتا ہے. لہذا کبھی بابا کو راضی کیا جائے, کبھی بیٹے کو راضی کیا جائے. یہ جو والدین ہیں یہ اولاد کے بارے میں بہت حساس ہوتے ہیں, یہ بہت حساس ہوتے ہیں. البتہ والدین کی جو محبت ہے وہ بھی 2 قسموں کی ہے. مجھے معاف کیجیے گا کہ اب یہ میری باتیں اگر آپ کو اچھی نہیں بھی لگیں گی تو کل تو ہوں نہیں میں. ایک صلوات اور پڑھ لیں محمد. ایک اور بلند صلوات پڑھ لیں. والدین کی کچھ جو کیفیات ہیں وہ بچوں کی ترقی چاہتے ہیں, بچوں کی عظمت چاہتے ہیں, بچوں کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں. اور اسی طرح اولاد بھی اپنے ماں باپ کی تعظیم اس پر فرض ہے, لازم ہے. اور یہ جو رشتہ ہے بڑا حسین اور بڑا عجیب رشتہ ہے اور بڑی جو ہے وہ حساسیت والا رشتہ ہے. اس میں آزمائشیں بھی ہیں اولاد کی, اس میں امتحان بھی ہے بچوں کا. خاص طور پر جو بوڑھے ماں باپ جب ہو جائیں تو ان بچوں کے لیے آزمائش بڑھ جاتی ہے. اور شادی شدہ بچے ہوں اور ماں باپ بوڑھے ہوں تو آزمائش دگنی ہو جاتی ہے. ادھر بیگم صاحبہ کے حقوق بھی ہیں اور ادھر والدین کے حقوق بھی ہیں, اور یہ برزخ میں رہتے ہیں.
یہ جماعت جو ہوتا ہے نا یہ برزخ میں رہتا ہے. ایک طرف اپنی اہلیہ کو بھی راضی رکھنا ہے اور ایک طرف والدین کے حقوق بھی بحال رکھنے ہیں. وہاں جاتے ہیں تو وہ ان کا منہ سوج جاتا ہے اور وہاں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تو ہم سے چھن گیا, تعویذ کروا دیا. یہ ابھی ایک ہفتے پہلے تو ایسا نہیں تھا. یہ اب تو جیسے ہی آتا ہے تو پہلے وہاں جاتا ہے, پہلے اپنی بیگم کے پاس جاتا ہے, پھر اماں کو سلام کرنے آتا ہے. بڑی مسئلے ہیں بھائی, خاص طور پہ جو شادی شدہ لوگ ہیں نا ان کے تو میں دل کی بات کر رہا ہوں, اور جو شادی کے شوقین ہیں وہ ذرا سنبھل کے شادیاں کریں کہ یہ مسئلے ہو جائیں گے. تو اپنے آپ کو سنبھالنا بھی ہے, وہاں بھی ذمہ داریاں ہیں. تو جو ہے نا میرے ساتھ آپ, اور وہاں بھی ذمہ داریاں ہیں اور ادھر ایسا نہیں ہے ہرگز کے. تو یہ جو اچھا مینج کرے نا, جو اچھا سنبھالے مسئلے کو, وہ اچھا بیٹا بھی ہے, وہ اچھا شوہر بھی ہے. جی مشورہ یہ کہ اس وقت